الحمدللہ آپ کے لیے پاکستان کی معیشت کاروبار سے جڑی بہترین خبروں کا گلدستہ ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ روپیہ گر گیا، 100 ارب روپیہ پاکستانیوں پہ قرضہ چڑھتا ہے جب ڈالر کے سامنے 1 روپیہ گرتا ہے۔ 20 روپے گرنے میں آپ سب پہ اس قوم کے اوپر 1000 ارب روپے کے مزید قرضے چڑھ گئے۔ 10 سال پہلے ڈالر 60 روپے کا تھا، آج 125 روپے کا، مطلب کہ 10 سال پہلے اگر آپ کے بینک میں 100 روپیہ پڑا تھا وہ صرف 50 روپے رہ گیا۔ جون 2013 میں $1 100 روپے کا آتا تھا، آج 2018 میں $1 125 روپے کا پہنچ گیا۔ اگر آپ کے بینک کے اندر 2013 میں 125 روپیہ پڑا تھا، آج صرف 100 روپیہ رہ گیا ہے۔ قوم غریب ہو گئی ہے۔ جب روپیہ گرتا ہے تو پھر ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، اور جب مہنگی ہوتی ہیں تو عام آدمی کی زندگی اور مشکل ہو جاتی ہے۔ روپیہ گرتا ہے آپ سارے غریب ہو جاتے ہیں، آپ کی دولت کم ہو جاتی ہے۔ یہ جو امپیکٹ پڑا ڈیویلویشن کا، روپیہ گرا ہے تو عام آدمی کے اگر اس کا 100 روپیہ تھا بینک میں پڑا ہوا تو وہ اس کی ویلیو کم ہو گئی آپ کی نااہلی کی وجہ سے۔ یہ دونوں دفعہ میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ مجھے نیوز کے اوپر پتا چلا روپیہ گرا ہے۔ اچھا کیا ہوا؟ کیا وجہ ہوئی؟ وجہ کیا ہوئی بتاؤ؟ چور آ گئے، یعنی کہ جب وزیر خزانہ اور پرائم منسٹر چوری کرتے ہیں تو وہ ویسے ہی ہے کہ بلی کو دودھ کی حفاظت کرنے کے لیے بٹھا دو۔ تو جب ڈالر پہ پریشر پڑتا ہے، جب ڈالر کم ہوتا ہے تو ڈالر مہنگا ہو جاتا ہے، روپے کی قیمت گرتی ہے۔ صبح سے مجھے بڑی ٹیلی فون کالز آ رہی ہیں کہ جی روپیہ اتنا کم ہو گیا۔ سب کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑا کرم ہے آج کہ ہمارا روپیہ صرف 35% گرا۔ یہ ہو سکتا ہے اگر آج 155 کا ڈالر ہے، یہ 300 پہ بھی جا سکتا تھا، 250 پہ جا سکتا تھا، کیونکہ ہمارے پاس تو ڈالر ہی نہیں تھے اس کو روکنے کے لیے۔ تو 35% جب ہمارا ڈالر کے مقابلے میں روپیہ 20 روپے گرا، 20 روپے گرنے میں آپ سب پہ اس قوم کے اوپر 1000 ارب روپے کے مزید قرضے چڑھ گئے۔ یہ قرضے آپ ادا کریں گے مہنگائی کے ذریعے، چیزوں کے اوپر ٹیکس لگے گا، جنہوں نے قرضے دیے وہ قرضے مانگیں گے واپس، قرضے دینے کے لیے آپ پہ ٹیکس لگے گا، ٹیکس لگے گا تو ساری چیزیں مہنگی ہوگی۔ پچھلے ایک ہفتے میں 1000 ارب روپیہ قرضہ پڑا ہے، کیونکہ جیسے جیسے روپیہ گرتا ہے ہمارا بیرونی ملک قرضہ بڑھتا جاتا ہے۔ 10 سال پہلے 60 روپے کا ڈالر تھا، آج کتنا ہے؟ 128 روپے کا۔ اس کا مطلب کہ اگر 10 سال پہلے آپ کے بینک میں 100 روپیہ پڑا تھا، آج صرف 45 روپیہ رہ گیا۔ آئے ہائے ہائے ہائے، کاش کہ خان صاحب یہ پچھلے 100 دنوں کے دوران جو روپے کا حشر ہوا ہے اس کو اسی زبان میں، اسی الفاظ میں، اسی ایکسپلینیشن کے ساتھ قوم کے سامنے رکھیں۔ یہ جو ڈالر اوپر چڑھا ہے اس سے ہمیں فائدہ ہوا ہے۔ ہمیں فائدہ یہ ہوا ہے کہ ایک طرف اس کی کاست 3 ارب بڑھ گئی، دوسری طرف ہمیں 3.5 ارب 4.25 ارب تک اس کی سیونگ ہو گئی، کیونکہ ہم نے تو پیمنٹ پاکستانی روپیز میں کرنا ہے، تو ہمیں تو فائدہ ہوا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ لوگوں کو نہیں پتا، وہ وہاں سے بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جی یہ تو بس کاست بڑھتی جا رہی ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ تو کاست کبھی نہیں بڑھی ہے، 3 ارب کی بڑھی ہے، لیکن ہمیں دوسری طرف سے سیونگ ہوگی، ہمیں جیب سے لگانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پاکستان کی 50 سال کی تاریخ میں کبھی اتنی مہنگائی نہیں ہوئی جو آج ہے۔ بیچارے مزدور مر رہے ہیں آج کل، کوئی پوچھنے والا نہیں اس کو، بیچارہ مہنگائی میں ڈوب رہا ہے، تنخواہیں کدھر گئی؟ پاکستان کی 50 سال کی تاریخ میں کبھی اتنی مہنگائی نہیں ہوئی جو آج ہے۔ وہ بیچارے مزدوروں کا کیا بنے گا؟ کیسے وہ گھر میں اپنے بیوی بچے پالیں گے؟ ان کو کھانا ہی مشکل ہے دینا، ان کو پڑھا کیسے سکتے؟ اور ان کی نااہلی کی وجہ سے آپ کو نقصان ہوا۔ عوام حکومت کی چوری، اس کی کرپشن اور اس کی نااہلی کی قیمت عوام مہنگائی سے دے رہی۔
महंगाई की सबसे बड़ी वजह क्या है? जब रुपया गिरता है, जब डॉलर के मुनिस्बत रुपया गिरता है तो वो महंगाई बढ़नी होती है. क्यों? सारी चीजें जो बाहर से आप आती हैं वो महंगी हो जाती हैं. जब पीपल्स पार्टी आई 2008 में, तब 25% रुपया गिरा, 25% तक महंगाई चली गई. आप उठा के देख लें 2008-9 में आज से बहुत ज्यादा महंगाई हुई क्योंकि रुपया गिरा था 25%. हमारी बारी 24.5% रुपया गिरा जब हम आए. और वो रुपया क्यों गिरता है? क्योंकि जब आपकी इंपोर्ट्स ऊपर चली जाती हैं, एक्सपोर्ट्स नीचे चली जाती हैं, डॉलर ज्यादा मुल्क से बाहर जा रहे होते हैं बजाय अंदर आने के, रुपया गिर जाता है. रुपए की डॉलर की शॉर्टेज होती है, वो डॉलर ऊपर रुपया नीचे. जब रुपया नीचे गिरता है, तेल महंगा, तेल महंगे के मतलब सारी ट्रांसपोर्ट महंगी, उसका मतलब बिजली महंगी, आधी बिजली तेल से बनती है. गैस, आधी गैस बाहर से इंपोर्ट होती है, वो महंगी. उसके बाद दालें महंगी, 70% दालें बाहर से आती है, वो महंगी. घी वो बाहर से आता है, घी महंगा. और फिर जब बाहर की कीमतें बढ़ती हैं फिर महंगी, पेट्रोल की कीमत बढ़े फिर महंगी. यानी जो महंगाई है, अगर आपका आज अल्लाह करे हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़नी शुरू हो जाएं, जो बढ़नी शुरू हो गई हैं, और हम इंपोर्ट्स से ज्यादा एक्सपोर्ट शुरू कर दें तो हमारा रुपया मजबूत होगा, महंगाई कम हो जाएगी. सो ये याद रखें कि ये सबसे बड़ी वजह. दूसरी वजह बदकिस्मती से ये थी कि हमारी 2 बारिशें मौसम की तब्दीली की वजह से गलत टाइम पे आ गई. तो जो हमारी गंदम होनी थी अच्छी भली, वो हमारी 12वीं गंदम कम हुई. तो जब उसकी कम हुई तो इंपोर्ट करनी पड़ी. बिला जवाज तनकीद के बजाय इमरान खान के सियासी तदब्बर को अपना अच्छा समझते हुए दीगर मामलात में भी इनकी शागिर्दी और मुरीदी अख्तियार करनी चाहिए. कितना बड़ा मशवरा दिया गया.